کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے سر میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ کسی بندے کی آواز نہیں ہے کہ یہ مہمان کے علاوہ کس کی اتنی بلند آواز ہو کہ وہ 40 گھروں تک فیض ہوتا ہے محفل کا. دائیں بائیں سامنے پیچھے کوئی بھی بندہ نہیں ہے اس مسجد میں جس کا اعلان ہو کہ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. یہ میرے سے بلند آواز کسی بندے کی نہیں ہے. اتنے اتنے جوان بیٹھے ہوئے وہ اتنی ہمت ہے کسی میں؟ اللہ اکبر. دیکھیے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. ایک معجزہ حضور کا چاند کے 2 ٹکڑے کیے. سنا آپ نے؟ سبحان اللہ. چاند کے 2 ٹکڑے. سارے بولو چاند کے 2 ٹکڑے. مزہ تو یہ تھا کہ جس طرح 12 ربیع الاول ہر سال آتے ہیں ہم جلوس کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، تو سال کے بعد مہربانی اللہ فرماتا کہ بھئی ہر سال جس دن حضور رسول اللہ نے جس مہینے میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اس دن سال کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوتے، پھر چاند جڑتا بھی. چس آتی ہے نا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چس نہیں لیا آپ نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جاتے ہو بیرے روحہ پر، بیرے غرض پر جاتے ہو، مدینہ میں بدر کی طرف جائیں تو کنواں ہے جس میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا تھا، میٹھا ہو گیا تھا. وہاں سے بوتلیں بھر بھر کے لانے والوں، اگر چاند ہر سال 2 ٹکڑے ہو پھر جڑے چس آئے گا نا. اگر ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اگر آج وہ کنکریاں مل جائیں اور کلمہ پڑھی ہو پڑھتی نظر آئیں، چس آئے گا نا. سورج واپس پلٹا میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے. آج بھی اگر سال کے بعد جو مولا علی کی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج واپس پلٹا، جی سال کے بعد سورج ڈوبے بھی پھر واپس آئے، پھر چس آئے کہ نا. اصل میں تب ہونا. سنیے ذرا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. آج بھی اگر وہ نعرے نمرود جاری رہتی اور جو بھی ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کوئی کلمہ گو مسلمان اس آگ میں سے چکر لگا کے حضرت نے کہا لے ہمیں کوئی بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. چس زیادہ آتی کہ کم؟ سبحان اللہ. بولنا تو صحیح. میں ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اے عیسیٰ اگر تو اللہ کا پیارا ہے، روح اللہ ہے، تو نے پنگوڑے میں کلام کیا، تو نے بغیر باپ کے لڑ تجھے پیدا کیا، 4 گھنٹوں کے بعد تو پیدا ہو گیا. کتنی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے؟ 9 ماہ کے بعد. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر کے بعد پیدا ہو گئے؟ 4 گھنٹوں کے بعد. آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اور پھر اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن جب قوم آئی جناب مریم کے پاس، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. قرآن پڑھا آپ کا ایمان بڑھ گیا ہوگا. سبحان اللہ. نام بھی کہیں تو ایمان تو بڑھ ہی جاتا ہے جس کا ایمان ہے. نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. اس نے کہا تو اس کی طرف اشارے کر دیا، وہ تو بچہ ہے، وہ پنگوڑے میں کیسے بولے گا؟ ابھی انہوں نے یہ بات کی، جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کوڑی کے بل اٹھ کے بڑھ گئے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. نبی وجعلنی مبارکا اینما کنت. سبحان اللہ. اور ایمان بڑھانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، ایمان بڑھانے کے لیے. اور میں تو نہیں کہہ رہا، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. یہ میرے رب کا قرآن خود ہی فرما رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. یہ جب قرآن سنیں گے، جب قرآن پڑھیں گے، ان کا ایمان بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. عیسیٰ ابن مریم کی خدمت میں قوم آئے، اس نے کہا عیسیٰ
بچپن میں ہم نے دیکھا تو نے کلام کیا، لیکن اب ہماری نئی نسل آ گئی ہے، سبحان اللہ، بچے جوان ہو گئے ہیں، انہوں نے نہیں سنا کہ آپ نے پگوڑے میں کلام کیا، اور اب نئی نسل ہماری مانتی بھی نہیں۔ یہ تو نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے، سبحان اللہ، اس میں بھنی ہوئی مچھلی ہو، روٹیاں ہو، چپاتیاں ہو، سلاد ہو، چٹنی ہو، اور وہ ہم کھائیں اور پھر ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ کو پتا تھا یہ مرنے کے لیے آ گئے ہیں، ان کا مرنے کا پروگرام پکا ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ سبحان اللہ، ایمان بڑا وہی بولے گا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ سبحان اللہ، کسی بھی قوم کو اس وقت تک میں نے عذاب دیا ہی نہیں جب تک اس نے اپنا رسول نہیں بھیجا، اور میں نے اپنا رسول بھیجا، انہوں نے رسول کی دعوت کا انکار کیا، جب انکار کیا تو پھر میں نے اپنا عذاب نازل کیا، سبحان اللہ، میں نے اپنا عذاب نازل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے، بدر میں جا رہے ہیں، ابو جہل نے کہا اوے آؤ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، مکے سے نکلنے والے، آؤ مکے جا کے پہلے دعا کر لیں۔ اب دعا کر رہے ہیں، ابو جہل نے کہا سارے ذرا غلاف کعبہ کو پکڑ لو، چاروں طرف سارے بندے چل گئے۔ سبحان اللہ، اس نے کیا کہا اللہم ان کان ھذا ھو لک من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے میرے اللہ جس سے ہم لڑنے کے لیے جا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیرے نزدیک سچا ہے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، اگر پتھر نہیں بٹسانے تو اب اتنا بھی عذاب علیم، کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ اب مکے والے مکے میں بیٹھ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے اس کا عذاب مانگ رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر نبی سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سچے نبی سے لڑنے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں محبوب تو سچا ہے، لیکن یہ تیرے دشمن بھی ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کو تیری وجہ سے میں عذاب نہیں دے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله ولكن المنافقين لكاذبون۔ سبحان اللہ، منافق رسول اللہ کی خدمت میں اس نے کہا حضور آپ سچے نبی ہیں۔ منافق آئے ان کا جناب آپ تو سچے نبی ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا والله يعلم انك لرسوله، محبوب میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا عالم بات سچی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، بات تو سچی تھی، اللہ کہہ رہا نہیں جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سنیں آپ سمجھے بات کو، یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی کہ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، یا تو آپ تھک گئے ہیں یا میں کوشش تو آپ کو جلدی چھوڑ دوں، بچے نے مجھے ٹائم دکھایا ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب سنیں ذرا، فرمایا محبوب تیری بارگاہ میں منافق آ کر تجھے کہہ رہے تو سچا نبی ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب کیا ہے کہ دل میں بات اور ہو، زبان پر بات اور ہو تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دل میں بات اور ہو، زبان پر بات اور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، سبحان اللہ، ابو جہل سے کسی بندے نے پوچھا، جب میرے آقا مکہ میں تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی، ابو جہل اس قرآن کی تلاوت کا رسیہ تھا، رسیہ۔ آپ نے کبھی دیکھا چرسی پاؤڈر؟ بے شک، بے شک، ایک دکان ناروال میں کاریگر رکھا ہوا، چرسنا بھی ہے تو چس نہیں آتی، وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ دکاندار مجھے اشارہ کہتا ہے ہم سوٹا لائے نشان ہے، دیکھی ذرا جب سوٹا لاتا جناب بالکل ہے بڑھیا، پھر کم کی نہیں ہے بڑا کم کر تو نشان ٹوٹا ہوئے ہیں ستیہ ہی ناس ہو جاتا ہے، شاہ جی اٹھو سندھے ہو کتا اچھا اٹھنا میں آئی ہو جاتا سال اللہ سبحان اللہ، ہے۔ کیا میں بات کر رہا تھا؟
یہ نبی کائنات امام الانبیاء اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ابو جہل جو ہے، یہ پیر کرم شاہ صاحب نے زیاد نبی میں لکھا، کبھی پڑھیں آپ، چسا ہے آپ کو۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ تین بندے نبی پاک سرکار ساری رات قرآن پڑھتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری رات قرآن پڑھتے۔ یہ تین سردار یہ بھی ایک دن منہ لپیٹ کے تو قرآن سننے چلا، اور قرآن ہو، پڑھنے والے رسول اللہ ہو، سبحان اللہ، تلاوت قرآن کی ہو، اور قاری رسول اللہ ہو، سبحان اللہ، پھر کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین بن حزیر جو ہے وہ سورہ کاف پڑھ رہے تھے، گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، وہ تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا اچھلتا کودتا بےدب گیا، ڈر گیا جیسے کسی چیز سے، انہوں نے تلاوت بند کی، گھوڑا پھر ٹھہر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر سورہ کاف شروع کی، گھوڑا پھر ڈرنے لگا۔ حضرت حسین کہتے ہیں اسامہ بن حسین میرا پتر وہاں سویا ہوا تھا میرے پاس، مجھے ڈر لگا کہیں یہ اسامہ کو گھوڑا نقصان نہ پہنچائے، میں نے تلاوت بند کر دی۔ حضور جب تلاوت بند کی تو اچانک میرا دھیان سر آسمانوں کی طرف گیا، تو میرے سر سے لے کر آسمانوں تک نور کی لاٹ تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور کا حالہ تھا سبحان جو اللہ، اوپر کو جا رہا تھا۔ سبحان میرے اللہ۔ آقا نے جب اسید بن حزیر کی یہ بات سنی، اقرا یا اسید، اقرا یا اسید، اقرا یا اسید، اسید پڑھتا رہے، اسید پڑھتا رہے، اسید پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا مطلب فرمایا، اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا اتنے فرشتے نازل ہو جاتے، مدینے کی گلیاں بھر جاتی۔ سبحان اللہ۔